ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریحان نام کا ایک آدمی تھا۔ ریحان کی بیکری کی شاپ تھی جہاں پہ وہ کیک بناتا تھا۔ ریحان کی ایک بیٹی اور بیوی تھی۔ ان کی زندگی کا گزر بسر اسی بیکری سے ہوتا تھا۔ ریحان کے کیک بڑے مزے کے ہوتے۔ لوگ دور دور سے اس کی بیکری پہ کیک لینے آتے تھے۔ وہ اپنے علاقے میں بہت مشہور تھا کہ اس کے کیک بہت اچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سارے لوگ اسی سے کیک خریدتے۔ ریحان کی ساتھ والی بیکری میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رامو۔ وہ اسے بہت جلتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ رامو کی دکان کے کیک بکتے ہیں اور میری دکان سے کوئی خریدنے نہیں آتا، اور وہ ہمیشہ اس سے حسد کرتا۔ ایک دن ریحان کی دکان پہ ایک عورت آئی۔ وہ ریحان کو کہتی ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ بیکری اپنے علاقے میں بہت اچھی ہے اور یہاں کیک بڑے مزے کے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں سے کیک خریدتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ ہاں بہن، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ میں کیک بڑے مزے کے بناتا ہوں اور میری بیکری بھی صاف ستھری ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ ایسا کریں کہ میرا ایک یتیم خانہ ہے اور وہاں کچھ بچوں کی سالگرہ ہے۔ آپ ایسا کرو کہ 200 کیک بنا دینا۔ آپ کو یہ کیک کب تک چاہیے؟ میں وقت پہ پہنچا دوں گا۔ مجھے یہ کیک سنڈے والے دن مل جانے چاہیے کیونکہ اس دن سالگرہ ہے۔ جی ٹھیک ہے بہن، آپ کو وقت پہ کیک پہنچ جائیں گے۔ وہ عورت ریحان کو آدھے پیسے دے دیتی ہے اور باقی کے پیسے اس کو کہتی ہے کہ جب تم کیک پہنچاؤ گے تو میں تم کو وہ پیسے بھی دے دوں گی۔ ریحان کو پہلی دفعہ زندگی میں اتنے آرڈر ملے تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ ریحان کا ایک ملازم تھا، اس کو چغلی کی عادت تھی۔ وہ اکثر باتیں ریحان کی جا کر رامو کو بتا دیتا تھا۔ اس دن جب وہ عورت آرڈر دینے آئی تو اس نے وہ تمام باتیں سن لیں اور اس نے جا کر رامو کو وہ ساری باتیں بتا دیں۔ سن کر رامو کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری دکان سے تو کوئی کیک خریدتا ہی نہیں، سارے اسی سے ہی خریدتے ہیں، اور آج تو اسے اتنا بڑا آرڈر بھی آیا ہے، مجھے تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے اس کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے اس کے گاہکوں کا اس سے اعتبار ہی اٹھ جائے اور وہ اس سے کیک نہ خریدا کریں۔ جس دن اس عورت کو کیک پہنچانے ہوتے ہیں اس رات رامو نے سارے کیک تیار کر لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب صبح آرام سے میں ان کے گھر پہنچا دوں گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ریحان بہت خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ادھر رامو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ریحان دکان بند کر کے چلا گیا ہے۔ وہ چوری چوری اس کی دکان میں گھس جاتا ہے اور اس کی دکان میں آگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دکان پہ سارے کیک اور اس کی دکان جل جاتی ہے۔ اگلے دن جب رامو دکان پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دکان تو جل گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتا ہے، ادھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب کیا ہوگا، میں نے تو آرڈر بھی لیا ہوا تھا، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا، پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی ہے، اب کیا ہوگا، میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ ابھی وہ ادھر بیٹھ کے رو ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ عورت آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹائم پہ کیک پہنچا دینا لیکن آپ نے نہیں پہنچائے۔ بہن یہ دیکھے، کسی نے رات کی میری دکان کو آگ لگا دی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے سارے کیک اور میری دکان جل گئی ہے، مجھے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں تو آپ کو پیسے بھی دے کے گئی تھی کہ مجھے کیک چاہیے، میں نے تو سارے انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں تو صرف کیکوں کا انتظار کر رہی تھی۔ بہن مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا۔
نہیں نہیں، مجھے کیک ہی چاہیے، میں تمہیں شام تک کا وقت دیتی ہوں، مجھے میرے کیک پہنچا دو ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نہیں بہن، ایسا مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، تم پولیس کو کال مت کرنا۔ وہ عورت یہ کہہ کر غصے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر ریحان بیٹا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا۔ وہ اسی سوچ میں جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسے نہیں پتا چلتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور وہ جنگل میں جا کے ایک درخت کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا، میں اس کو کیک کہاں سے لا کر دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، سب کچھ جل گیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ جب ریحان رو رہا ہوتا ہے تو وہ جس درخت کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے تو وہ درخت اس کو کہتا ہے، تم پریشان کیوں ہو اور تم رو کیوں رہے ہو؟ تم کون ہو اور تم بول سکتے ہو؟ میں ایک جادوئی درخت ہوں اور میں سویا ہوا تھا، تم نے مجھے جگا دیا، میں تمہارے رونے کی آواز سے اٹھا ہوں اور تم رو کیوں رہے ہو؟ ریحان اس درخت کو ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے اس کی دکان کو کسی نے آگ لگا دی اور اس نے کیک کا آرڈر دینا تھا، لیکن اب وہ کیا کرے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ درخت اس کو کہتا ہے، اچھا تو یہ بات ہے، تمہاری دکان کو وہ تمہارے ساتھ والے بیکری والے نے آگ لگائی ہے کیونکہ وہ تم سے حسد کرتا تھا، تمہاری دکان زیادہ چلتی ہے اس وجہ سے۔ اچھا تو یہ بات تھی، اب میں کیا کروں، میں نے وہ کیک کا آرڈر دینا تھا۔ وہ عورت پولیس کو کال کر دے گی اور پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں تمہاری مشکل کا حل نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر درخت پہ بہت سے کیک اگ جاتے ہیں۔ درخت کہتا ہے کہ تم ان کیکس کو لے جاؤ اور اس عورت کو دے دو اور اپنا آرڈر مکمل کرو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب میری دکان کا کیا ہوگا، وہ بھی تو جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اچھا تو میں تم کو جادوئی بیکری کا گھر دیتا ہوں، اس کیک کے گھر میں بہت سے کیک ہوں گے، تم ان کو بیچ دیا کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا، جو غریب ہوں گے تم ان کو مفت میں کیک دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو مجھے ایک اچھے انسان لگے تھے، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ کیوں رامو اس کیک کے گھر میں جاتا ہے اور بہت سے کیک لے کر آتا ہے اور اس عورت کو پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح رامو اس کیک کے گھر میں کیک بیچتا اور غریبوں کو بھی کیک دیتا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔